الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کیجئے اس وقت کو، اخذنا جب ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ، لا تعبدون کہ تم عبادت نہیں کرو گے، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احساناً احسان کرو گے، وذی القربیٰ اور قرابت والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا اور تم کہو، للناس لوگوں سے، اور لفظی ترجمہ للناس لوگوں کے لیے، حسناً اچھی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، تم نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، الا مگر قلیلاً تھوڑے، منکم تم میں سے، وَأَنْتُمْ اور اس حال میں کہ تم معرضون منہ پھیرنے والے تھے۔ دوبارہ دیکھیں، وَإِذْ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، پختہ وعدہ۔ کوئی بھائی بتائے گا کہ میثاق سے کون سا وعدہ مراد ہے؟ جی، جو قسموں کے ذریعے سے پختہ کیا گیا ہو وعدہ، اس کو میثاق کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل، اس سے کون مراد ہیں؟ بنی اسرائیل اولاد یعقوب۔ جی، اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ معنی بھی بتلایا تھا میں نے، عبداللہ۔ اسرائیل معنی کیا ہے؟ عبداللہ، یعنی کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ہم نے پختہ عہد لیا، پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ لا تعبدون الا اللہ کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ تعالیٰ کی۔ عبادت کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے ہم عبادت کرتے ہیں۔ پہلی چیز بدنی عبادت، یعنی جس میں ہم اپنے بدن کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر طواف، اب اس کے اندر مکمل آپ کا بدن ہوتا ہے، آپ پورے کے پورے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تو یہ بدنی عبادت ہے۔ رکوع ہے، سجود ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ایک پہلی قسم ہے بدنی عبادت، اور نمبر 2 مالی عبادت، جیسے صدقہ خیرات کرنا، نظر و نیاز، یہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے کہ اس کے اندر بندہ اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور تیسری قسم ہے لسانی عبادت، یعنی لسان کہتے ہیں زبان کو، زبان کے ذریعے سے جو عبادات ہم کرتے ہیں، جیسے کہ ہم اذکار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ذکر ہے، زبان کے ذریعے سے ادا ہو رہے ہیں، کلمات ہم زبان کے ذریعے سے ادا کر رہے ہیں، تو اذکار وغیرہ یہ لسانی عبادت کہلائے گی۔ اور چوتھی قسم ہے قلبی عبادت، یعنی جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ عمومی طور پر 3 ہی قسمیں بیان مطلب زیادہ تر کی جاتی ہے کہ بدنی اور قولی فعلی، ٹھیک ہے، قولی فعلی بدنی، یہ 3 عبادات ہیں، لیکن چوتھی جو ہے یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی عبادت ہے، اور وہ کیا ہے؟ قلبی عبادت، دل کی عبادت۔ دل کی عبادت کیا ہے؟ کہ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کو ہم نے اکیلا الہ ماننا ہے،
تو اکیلے الہ ماننے کا معنی کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، توکل کرنا ہے۔ تو توکل کیسے کرنا ہے؟ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ دل سے آپ اس چیز کو، دل کو آمادہ کریں گے اس چیز کے اوپر کہ میں نے اللہ رب العالمین کے ذات پر بھروسہ کیسے کرنا ہے۔ اعتماد کا معنی کیا ہے، توکل کا کیا معنی ہے، اور خوف، یہ اس کا تعلق بھی کیا ہے؟ دل سے، کسی سے خوف رکھنا یا کسی سے طمع، امید رکھ لینا۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں، یعنی بدنی عبادت، مالی عبادت، زبان سے ادا ہونے والی عبادات، اور قلبی عبادت یعنی دل سے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر وہ ساری عبادات بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ تعالیٰ کی ہی۔ وبالوالدین احسانا، قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد جہاں حقوق العباد کا ذکر کیا ہے، تو حقوق العباد میں سب سے مقدم اللہ تعالیٰ نے والدین کو رکھا ہے، والدین کو سب سے مقدم رکھا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا میں انسان کے آنے کا جو سبب بنتے ہیں وہ اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کے اندر انسان آیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ احسان اگر دیکھا جائے کہ جو سب سے زیادہ جس ذات کا اللہ تعالیٰ کے بعد ہم پر ہوتا ہے وہ کون ہے؟ ہمارے والدین۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے والدین کو اپنے ساتھ ذکر کیا۔ اور ایک حکمت علماء نے اس کے اندر یہ بھی بیان فرمائی ہے، کیونکہ بندہ اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کے حق کے اندر کمی کوتاہی نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حق کو مکمل طور پر ادا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہی متصل بعد والدین کا ذکر کر کے اس کی تاکید کو واضح کر دیا کہ جس طرح اللہ کا حق لازم ہے، ضروری ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے افضل ترین عمل قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یعنی حدیث کے اندر بھی اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق العباد میں سب سے مقدم کس کو رکھا؟ والدین کو رکھا ہے۔ اور اس کے اندر عموماً کوتاہی انسان کر بیٹھتا ہے، کیونکہ جو چیز قریب ترین انسان کی ہوتی ہے انسان اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہوتا، دور کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ پاس والی، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا جی، گھر میں مرغی بھی پکی ہے تو وہ دال برابر ہوتی ہے، اور باہر دال بھی بندہ کھا لیتا ہے تو وہ مرغی سے بھی افضل کہلا دیتی ہے۔ تو یہی چیز، یہی حیثیت ہوتی ہے، کیونکہ والدین ان کے پاس ہوتے ہیں 24 گھنٹے، تو انسان اس چیز کی اہمیت پس سے پش ڈال رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو ابھی حق ادا کر دوں گا، بعد میں حق ادا کر دوں گا، شام کو کر دوں گا، کل کر دوں گا، ہفتے بعد کر دوں گا۔ تو انسان یعنی وہ سستی، کوتاہی کا شکار مسلسل ہوتا چلا جاتا ہے، صرف کس وجہ سے؟ کہ قربت کی وجہ سے۔ اور دور والی جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کو نظر آتی ہے کبھی کبھار، وہاں پر وہ کہتا ہے چلو اس کا حق ادا کر دو۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات یہاں پر ذکر کر دی کہ والدین کے ساتھ احسان سب سے پہلے۔ اور اگر کوئی بندہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اگلی جو باتیں ہیں ذی القربہ، قرابت والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بڑے اچھے اس کے تعلقات ہیں، حسن سلوک بھی کرتا ہے، صلہ رحمی بھی موجود ہے، ان کے ساتھ تعاون بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، والیتامى، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، لیکن والدین کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی کے اوپر انسان موجود ہے۔ تو اس لیے سب سے مقدم جو ہے والدین ہیں، ان کے حقوق کا لحاظ رکھیں۔ اور وہ حدیث مبارکہ بھی اپنے سامنے رکھیے کہ جس کے اندر 3 غار والوں کا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ سفر کر رہے تھے، بارش ہونا شروع ہو گئی، آندھی چلی، بارش ہونا شروع ہو گئی، تو انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لے لی، پتھر لڑک کر آ گیا، وہ منہ غار کا بند ہو گیا۔ اب آوازیں دیں، پتھر کو ہٹانے کی پوری کوشش کریں، کوئی بھی کام نہ ہو، نہ آواز باہر جائے
نہ پتھر کو ہٹا سکتے ہیں۔ پھر آپس میں بیٹھ کر ایک یہی مشورہ ہوا کہ اب اللہ کے ہاں اپنے اعمال کو ہم پیش کرتے ہیں، جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کیا ہو وہ ہم عمل پیش کریں۔ اب اس حدیث کے اندر مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس تو عمل تھا خالص، اور انہوں نے اس عمل کو پیش کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نجات بھی دے دی۔ اب میں اور آپ ہم بھی غور کریں، کیا ہمارے پاس بھی کوئی عمل ایسا ہے کہ اگر ہم کہیں پر پھنس جائیں، یہی کیفیت ہماری ہو اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اور ہم اپنے عمل کو کوئی پیش کر سکیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے جس کے اندر واقعی ہم کہیں کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ، کوئی اس کے اندر ریاکاری، دکھلاوا کچھ بھی نہیں تھا، اس کا بھی ہمیں جائزہ ساتھ میں لینا چاہیے۔ تو اس کے اندر ایک شخص نے کیا ہے اپنے اسی عمل کو پیش کیا کہ میں والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، میں بکریاں چرا کر جب واپس آتا تھا تو سب سے پہلے دودھ دہو کر اپنے والدین کو پیش کرتا تھا۔ تو ایک دن میں لیٹ ہو گیا، تاخیر کے ساتھ آیا، والدین سو گئے، آیا میں نے وہی اپنے معمول کے مطابق کام کیا اور میں سرانے کھڑا رہا۔ آج ہم ہوتے نا اٹھا دیتے، 2-3 آواز دیتے، نہیں اٹھے چلے جاتے ہیں، یعنی یہ کیفیت ہے نا ہماری تو۔ لیکن وہ دیکھیں نا، آواز دی اس نے، اس شخص نے کھڑا رہا اسی سہارے سرانے، انتظار کہ وہ خود بیدار ہوں گے، خود بیدار ہوں گے، اٹھیں گے، میں دودھ ان کو پیش کروں گا، پئیں گے، اس کے بعد میں اولاد کو دوں گا۔ پوری رات اسی طرح کھڑے رہے وہ اپنی مرضی سے، رات کو جب یا صبح جب آنکھ کھلی اٹھے، اس نے دودھ پیش کیا، پیا، تو کہا کہ اللہ یہ صرف میں نے تیری رضا کے لیے عمل کیا ہے، کسی اور کی رضا مقصود نہیں تھی، چاہتا جا بھی سکتا تھا، میں کہتا سوئے ہوئے ہیں سونے دیں، اب صبح ہی انہوں نے اٹھنا ہے، بچوں کو پلا دیتا ہوں، لیکن نہیں۔ تو یہ عمل کیا ہے، والدین کے ساتھ دیکھیں اس نے سلوک کیا اور اس حد تک گیا تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے ان کو نجات دی۔ تو ہم اس حد تک نہیں جا رہے تو کم از کم جس حد تک ہم جا سکتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، اس کے اندر تو ہم کوتاہی نہ کریں نا۔ اب کے والدین تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ایک فراخ دلی دی ہے، وہ والدین سے اولاد سے درگزر پہ درگزر والے معاملات کرتے چلے جاتے ہیں، پھر بھی ہماری سستیاں رہتی ہیں۔ تو یہ سستیاں کوتاہی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اپنے طور پر اگر ہمیں تھوڑی سی ڈھیل دیتے ہیں تو ہمیں اپنے لحاظ کے اندر، اپنے خیال کے اندر ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، جو ان کی ضروریات ہیں ان کو مکمل طور پر ادا کریں۔ تو وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں نہیں دیا، پچھلی امتوں کے اندر بھی موجود ہے۔ وذی القربیٰ، قرابت والے، قرابت والوں سے مراد رشتہ دار جو ہوتے ہیں، یعنی تعلق والے، نسب، خاندانی، جس کو خون کا رشتہ ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی مراد ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے اندر انسان کی جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے سسرالی رشتہ دار بن جاتے ہیں، تو یہ بھی اس کے اندر جو ہیں آ جاتے ہیں ذی القربیٰ، تو دونوں کے دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ والیتامى، اور یتیم، یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا والد فوت ہو گیا ہو اور وہ ابھی تک بلوغت کو نہ پہنچا ہو، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے گا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لا یتم بعد احتلام، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی، یتیمی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بلوغت جب تک نہیں ہوتی وہ بچہ یتیم ہی کہلائے گا جس کا والد فوت ہو گیا ہے، وہ پھر چاہے بچہ ہے یا بچی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا والمساکین، مساکین، مسکین کی حدیث مبارکہ کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کی ہے وہ کیا ہے کہ جس بندے کو ایک لقمہ یا 2 لقمے دھتکار دیتے ہوں، ایک کھجور یا 2 کھجوریں اس کو دھتکار دیتی، مثال ہے وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، لوگوں نے بس اس کو معمولی سی رقم دے دی، یہ ایک لقمہ 2 لقمے سے مراد یہ ہے کہ انتہائی معمولی سی رقم اس کو دے دی اور اس کو کہا کہ جاؤ، تو یہ مسکین ہے۔ جہاں پر فقیر اور مسکین لفظ اکٹھا آئے گا وہاں فرق ہوگا، اگر نہیں ہے تو مسکین اور فقیر ایک ہی چیز ہے، مسکین اور فقیر کیا ہوں گے، ادھر ایک ہی مفہوم ہوگا، لیکن جہاں پر دونوں اکٹھے آئیں گے وہاں پر ہم فقیر کو بیان کریں گے، اور فقیر جو ہے وہ مسکین سے زیادہ محتاج ہوتا ہے،
کیونکہ اس کی پیٹھ جو ہے نا، فقر کہتے ہیں پیٹھ کو، کہ اس کی پیٹھ وہ پیٹ کے ساتھ جڑ چکی ہوتی ہے، یعنی اتنی حالت اس کی پتلی ہو چکی ہوتی ہے۔ اور مسکین کے اندر وہ شخص آتا ہے جو محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی موجود ہے، فراوانی بھی ہے، لیکن وہ فراوانی اتنی نہیں ہے کہ اس کی ضروریات زندگی مکمل ہو سکیں۔ اور پھر اس کے اندر وہ ضروریات زندگی کے لیے جو چیز وہ استعمال کر رہا ہے، مثال ہے گاڑی، اب گاڑی تو اس کے پاس 4-5 لاکھ روپے کی موجود ہے، لیکن اس گاڑی کے ذریعے سے وہ کما رہا ہے۔ دیکھنے میں تو ہمیں تو وہ امیر نظر آئے گا، کیوں؟ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس تو 5 لاکھ والی گاڑی ہے، تو وہ تو یہ امیر ہوگا، لیکن وہ کیا ہے، اس کو اس نے کاروبار میں استعمال کر رکھا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مسکین ہی قرار دیا ہے۔ جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جب آپ سورہ کہف میں پڑھیں گے، وہاں پر یہی چیز ہے کہ وہ کشتی ان کے پاس موجود تھی، 2 بچے تھے، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کشتی موجود تھی، اور ان کے لیے رب العالمین نے کیا لفظ استعمال کیا؟ مساکین۔ اب وہاں پر کیا ہے، ان کے پاس مالیت موجود ہے، مالیت موجود ہے، چیز موجود ہے، لیکن کیا ہے، وہ کشتی اس کے ذریعے سے کمائی کر رہے تھے، تو وہ قابل یعنی کہ التفات نہیں ہوگی، توجہ نہیں ہوگی، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے کہ یہ اس بندے کے پاس اتنی مالیت کی چیز موجود نہیں، کیونکہ اس نے اس کو کام کے اندر لگایا ہوا ہے۔ تو مسکین کے اندر یعنی کہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کی ضروریات جو ہیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ مسکین کہلاتا ہے۔ اور فقیر اس سے بھی کم تر، جس کے پاس بس اوقات نہیں بھی ہوتا اور ہو تو انتہائی معمولی ہوتا ہے اس کے پاس۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے۔ اب اس کے اندر جو چیز آ رہی ہے پہلے تو وہ سمجھ لیں، اس کے اندر دعوت کا کام آ جاتا ہے، امر بالمعروف آ جاتا ہے، نہی عن المنکر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ اچھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، برائی سے آپ منع کر رہے ہیں، یہ لوگوں سے آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو حکم دیا وہ کیا دیا ہے؟ احسن، جو سب سے اچھی بات ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ، سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا تو وہ بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، اس کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ احسن کے الفاظ ہیں، کہ سب سے اچھی جو بات ہے، سب سے اچھی بات وہ تم لوگوں سے تم نے کہنی ہے۔ تو اس لیے یعنی ہمارا حق اب اور زیادہ ذمہ داری کے لحاظ سے بڑھ چکا ہے، دعوت کے لحاظ سے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب یہاں پر جو نماز کے قائم کا حکم ہے زکوٰۃ کا، یہ ان کے مطابق ہی ہے۔ اب ہماری شریعت کے اندر وہ یہ حکم اس لحاظ سے تبدیل ہے، کیونکہ اس وقت کی نماز کی کیفیت الگ تھی اور زکوٰۃ کی بھی اسی طرح۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں اب بات کو یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے بنی اسرائیل یہودی ایسے ہیں یا عیسائی ایسے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ثم تولیتم، تم نے اعراض کر لیا، وعدے کو پورا نہیں کیا، الا قلیلا منکم، لیکن تھوڑے سے تم میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وعدے کو پورا نہیں کیا، اور کچھ لوگوں نے اپنے وعدے کو پورا کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے، آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، تورات کے مطابق، اس کی تعلیم کے مطابق وہ عمل کرتے رہے، نبی علیہ السلام سے پہلے بھی وہ دین اسی کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے رہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے ہو۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ عہد، پختہ وعدہ، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ تعالیٰ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وذی القربا، اور قرابت والوں کے ساتھ، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، قولو یہ امر کا صیغہ ہے جمع کا، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ، ثم تولیتم، پھر تم نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منکم، یا تم
کیا نام ہے پھر گئے، الا مگر قلیلا منکم تم میں سے تھوڑے لوگ ایسے تھے جو پھرے نہیں، وانتم معرضون اور اس حال میں کہ تم منہ پھیرنے والے تھے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔